الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکہ پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے قابل احترام سامعین، کسی بات کا سننا، خبر کا ہمارے کانوں تک پہنچنا، یا کوئی واقعہ ہمارے علم میں آنا اور اس کے بعد اس کو پھیلانا، نشر کرنا، شریعت نے ہمیں اس حوالے سے بنیادی اصول اور ضوابط عطا کیے ہیں۔ ہمارا تعلق اس دین سے ہے جہاں دین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی جب ہم تک پہنچتا ہے تو ہم اسے ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا یہ بات ہم تک جس ذریعے سے پہنچی ہے وہ ذریعہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں راویوں کے حالات مدون کیے۔ آج ہم مدارس میں اپنے طلبہ کو جب حدیث پڑھاتے ہیں تو اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ تک اور میرے ذریعے تم تک جو پہنچ رہی ہے، اس حدیث کو میں نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا۔ یہ سلسلہ جو ذہبی ہے، یہ گولڈن چین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور اس پوری گولڈن چین میں ایک ایک فرد کے حالات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری چین میں اگر کہیں کوئی راوی غائب ہے تو ہم اس کے بارے میں دیگر شواہد اور قرائن کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم اس حدیث کو صحیح کہہ سکیں، یا یہ جو حکم ہمارے کانوں تک پہنچ رہا ہے اس پر ہم عمل کر سکیں۔ میرے قابل احترام سامعین، ہمارا تعلق تو اس دین سے ہے جہاں ایک ایک بات کو ویریفائی کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے، اور اگر خبر کو بغیر ویریفائی کیے، بغیر تصدیق کیے اس پر یقین کرنا، اس کو آگے نشر کرنا، یہ منافقین کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے، آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 علامتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔
اور جو سورۃ النساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 83، یہ آیت بھی منافقین کے حوالے سے ہے. یہ منافقین کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، ان لوگوں کے کانوں تک امن یا خوف کے حوالے سے جب کوئی بات پہنچتی ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اذاعوا بہ، یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، اس کو وائرل کر دیتے ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل ہے میرے قابل احترام سامنے. مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اصول اور وہ ضابطہ بھی دے دیا. فرمایا کیا ہی خوب ہوتا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر جو خبر ان کے کانوں تک پہنچی تھی یہ خبر دین سے تعلق رکھتی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے اور وہاں سے ویریفائی ہوتی تو پھر اس کو آگے نشر کرتے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ خبر دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہے تو دنیاوی معاملات سے کوئی خبر ہمارے کانوں تک پہنچے تو کنسرن اتھارٹیز سے ایٹ لیسٹ اس کو ویریفائی کیا جائے، پھر اس کو آگے نشر کیا جائے. یہ ہمیں ایک اصول دے دیا کہ ہمارے کانوں تک جو خبریں پہنچتی یا تو وہ دین کی خبر ہوتی ہے یا پھر دنیا کی خبر ہوتی ہے. دین کی خبر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے فائنل اتھارٹی، اور اگر وہ خبر دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہے تو ایٹ لیسٹ کوشش کی جائے اس کے بارے میں تصدیق کرنے کی. بغیر تصدیق کیے اس کو نشر کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر بات جو اس کے کانوں تک پہنچے وہ اس کو نشر کر دے. سنن ابی داؤد میں یہی حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے. وہاں پر اللہ کے رسول کا فرمان ہے کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، کسی انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات اس کے کانوں تک پہنچے وہ اس بات کو نشر کر دے. سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے ہمارے کانوں تک حسب معمول ہم بچپن میں ہماری بہت ساری خبریں سنتے تھے. اس دور میں خبر کو نشر کرنے کے طریقے کچھ اور ہوتے تھے. خبر کو نشر کرنے میں بسا اوقات ہفتے لگ جاتے تھے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے میری رہائش کراچی میں اورنگی ٹاؤن کے ایک نمبر پر ہوتی تھی اور عبداللہ کالج جو صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں ہنگامہ ہوتا تھا اور ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا. شام کو وائس آف امریکہ یا BBC سنتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ عبداللہ کالج کے پاس ہنگامہ ہوا ہے. یعنی 12 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلتا تھا کسی خبر کا ہم تک. لیکن سوشل میڈیا نے یہ سارے فاصلے ختم کر دیے ہیں. ود ان سیکنڈز ایک خبر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے سے ہو، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، کسی بھی خطے سے ہو، وہ ود ان سیکنڈز وہ خبر ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. میرے قابل احترام سامعین، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. خبر کو نشر کرنے کے طریقے ہر دور میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں خبر کو نشر کرنے کے آداب آج بھی وہی ہیں جو 1400 سال پہلے تھے، جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، بتائے. آداب آج بھی وہی ہیں. آداب، ایٹیکیٹس، اصول اور ضابطے چینج نہیں ہوئے. آئے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. تاریخ مسلمانان عالم کی طرف جب نظر دوڑائی جائے تو یہ جو افواہ ہے، افواہ سازی اور پروپیگنڈا، یہ اتنا پاورفل ٹول ہے کہ جب کبھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بات ہوتی ہے تو قاتلین علی پر بات نہیں کی جاتی. بات کہاں آ جاتی ہے؟ سیدھے سیدنا معاویہ پر کام اور تشنیع شروع ہو جاتا ہے. شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا جب واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اصل جو قاتلین حسین رضی اللہ عنہ ہیں، جو اہل کوفہ ہیں، جس پر سیدہ ام سلمہ، عبداللہ بن عمر، بلکہ خود خانوادہ حسین رضی اللہ عنہ کے افراد کی شہادتیں موجود ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی اصل قاتلین حسین پر بات نہیں کرتا.
میجورٹی سیدھی یزید پر لان تان اور اس کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہے. یہ پروپیگنڈا، یہ افواہ سازی، یہ اس کا کاروبار آج سے نہیں چل رہا، یہ زمانہ قدیم سے چلتا چلا آ رہا ہے. سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا جو واقعہ ہوا، واقعہ کربلا، واقعہ ہررا، پھر آگے چلتے چلے جائیے. بلکہ اگر میں آپ کو حیات طیبہ کی کچھ مثالیں دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. افواہ پھیلی تھی ہجرت حبشہ کے حوالے سے کہ کچھ مہاجرین صحابہ نے ہجرت کر لی، افواہ پھیلنے کے لیے سب کچھ امن ہو گیا، سب کچھ معاملات سیٹ ہو گئے. وہ جو ہجرت کرنے والے صحابہ تھے اس میں سے اسی طرح اگر میں بات کروں مزید آگے آؤں تو واقعہ افک ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس میں منافقین نے ایک تہمت لگائی تھی ہماری ماں صدیقہ طاہرہ عفیفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر. یہ پروپیگنڈا، یہ افواہ سازی اتنی مضبوط تھی کہ اس مضبوط پروپیگنڈے کی زد میں 3 صحابہ بھی آتے ہیں، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور ایک اور صحابی جو اس پروپیگنڈے کی مستہ میں پھنسا تھا رضی اللہ عنہ. یعنی ہمارے کانوں تک جو پہنچنے والی خبریں ہیں یہ اتنی ملمہ سازی، اتنی بڑی لفاظی، اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں اور ہم اس پر یقین کریں. یہ واقعہ افق والا جو ایشو تھا یہ 1 دن 2 دن کی کہانی نہیں، 28 دن تک یہ واقعہ، یہ طوفان بدتمیزی مدینے میں بپا رہا ہے، یہاں تک کہ سورہ نور کی وہ آیات نازل ہوئی تب یہ طوفان تھما اور معاملات کلیئر ہوئے. احد کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ یہ افواہ ہی تو پہلی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس کے بعد کیا کیا نقصانات کا سامنا ہم نے نہیں کیا، کتنے صحابہ شہید ہوئے اور کیا نقصان نہیں ہوا ہم سب جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، افواہ، پروپیگنڈا، جھوٹی خبر، اس کا نقصان ہے ہمارے پاس. قرآن نے کتنا خوبصورت ضابطہ ہمیں دے دیا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آئے فاسق بنبأ، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر، تو تمہارے لیے لازمی ہے فتبینوا کہ اس کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس کی تحقیق نہ کرو، ان تصیبوا، کہ تم کسی قوم پر حملہ کر دو کہ یہ کس نے یہ کام کیا تھا، جب تمہیں بعد میں پتہ چلے کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی، پھر تمہیں شرمندگی ہو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے پھرو. یہ جو خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں اس نے ہماری سیاست کو ہی نہیں، ہماری معاشرت کو ہی نہیں، ہماری میرٹ لائف کو ہی نہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی کو متاثر کیا ہوا ہے. ذرا جائیے عدالتوں میں طلاقوں کے اور خلا کے کتنے کیسز ہیں کہ جب وہ بات کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آدھی سے زیادہ باتیں نہ شوہر نے کہی ہوتی نہ بیوی نے کہی ہوتی ہیں، وہ دائیں بائیں کے لوگ جو ہیں وہ نشر کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو. میرے ذاتی تجربے موجود ہیں اس حوالے سے، 7-8 طلاق کے کیسز جو میں نے فیس کیے ہیں، جو میرے پاس لوگ آئے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہوئی تھی. جب باتیں سنی ساری کلیئر ہوئی، پتہ چلا کہ کسی نے یہ بات کی ہی نہیں، کس نے کی کوئی پتہ نہیں. اور اس کا فساد کتنا ہو رہا ہے یہ میں اور آپ جانتے ہیں. اگر میں آپ کو حالیہ مثالیں دینا چاہوں تو ہمارے پاس حالیہ مثالیں بھی بہت موجود ہیں. ایک وہ لڑکی تھی ملالہ یوسفزئی سوات کی، جس کے اوپر ایک خبر آئی تھی، وہ بھی ایک افواہ کی پروپیگنڈا تھا. دیکھیے وہ لڑکی کہاں سے کہاں تک پہنچا دی گئی. کیا پاکستان میں آج تک کبھی کسی لڑکی پر یا کسی بچوں پر ظلم نہیں ہوا؟ کیا مظلومانہ موت یا قتل نہیں ہوئے پاکستان میں؟ لیکن ہم نے پروپیگنڈے میں آ کر کیا کچھ نہیں کیا اس میں. اور کچھ نہیں تو تازہ ترین مثال یہ لاہور واقعے کی لے لیجیے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ لاہور انسیڈنٹ کہ اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے، لیکن ابھی تک اس واقعے کے حوالے سے اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کی فیملی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ اس کالج کے جو اساتذہ ہیں جن میں سے 2-3 کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میری ان سے بات ہوئی ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس لڑکی کا. جس لڑکی کا نام لیا جا رہا ہے وہ اپنے گھر پر ہے، اس کے پاس ہاسپٹل کا پورا ریکارڈ ہے، لیکن ہمارے پاس سوشل میڈیا کی وائرل شدہ پوسٹیں ہیں، انہوں نے طوفان بپا کر دیا پورے پاکستان میں. کوئی تحقیق کرنے کا نہیں سوچ رہا. ہم مسلمان ہیں، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اس حوالے سے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ لیجئے. ہم میں سے ہر ایک اگر تنہائی میں بیٹھ کر سوچے
میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں، آپ صرف اس فارمولے کو اپلائی کر لیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے، جن کے ساتھ آپ کی ناراضی ہے، کچھ کلیش چل رہا ہے، ناراضی کوئی ایشو ہے، آپ کو اس کے حوالے سے جو خبریں آپ تک پہنچی ہیں، آپ کے کانوں میں، آپ کے علم میں جو کچھ موجود ہے، آپ ان خبروں کو ویریفائی کرنا شروع کر دیجیے ایک ایک. واللہ باللہ تاللہ احلف باللہ آدھی سے زیادہ خبریں جھوٹی ہوں گی اس میں سے. یہ ہمارا حال ہے. جائیے چیک کیجیے اس بات کو. میں تو سیاست کی اور تجارت کی اور معاشرت کی باتیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اپنی ذاتی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. جائیے چیک کیجیے. ہم میں سے ہر ایک کی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ناراضی ہے. ہر ایک کے پاس ایک گڈ لسٹ ہے اور ایک بیڈ لسٹ ہے. بیڈ لسٹ میں کچھ نہ کچھ نام ضرور ہوتے ہیں. چیک کیجیے جا کے. اور یہ طرز عمل میں مزید بتاتا چلوں آپ کو. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مزید بتایا. یہ دونوں ایٹیٹیوڈز کو کمپیریزن کیا ہے. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. کہا وہی ذات جس نے قرآن نازل کیا، اس قرآن میں کچھ باتیں محکم ہیں، واضح ہیں، صریح ہیں، اور یہ اصل کتاب ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. واخر متشابہات، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. الف لام میم، حروف مقطعات ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب، یہ متشابہات میں سے ہیں. اس حوالے سے ہمیں کچھ نہیں کہا گیا کہ حروف مقطعات پر عمل کرو. عمل کرنے کا مکلف ہمیں کہاں بنایا گیا؟ محکم آیات جو واضح ہیں، صریح ہیں. ذرا سنیے گا، یہ جو قرآن مجید کی محکم اور متشابہ آیات ہیں، اس کے حوالے سے منافقین اور نیگیٹو اپروچ والے لوگ جو معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ اس معاملے کے ہمیشہ منفی پہلوؤں کو تلاش کرتے ہیں اور اسی کو نشر کرتے ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل ہمارے پاس، فتنہ پرور عناصر کا ایک طرز عمل ہمیں بتا دیا گیا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، بھائی باتوں کی حقیقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان والوں کی پہچان کروائی کہ ایمان والوں کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہتے ہیں ایمان کے پختہ کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا. لیکن ان کے ماننے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کل من عند ربنا. پہلے وہ ویریفائی کرتے ہیں اس بات کو کہ کیا یہ بات واقعہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اگر ہمارے رب کی طرف سے ہے تو اس کو مان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. اگر وہ بات ویریفائی نہیں ہوتی تو اس کو وہ نہیں مانتے. یہ تو ہمارے پاس کلی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں. میرے قابل احترام سامنے آئی سید عمر فاروق کا ایک قول میں بتاؤں آپ کو. کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تلوار کی 100 تلواروں کی دھار سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تلوار کے گھاؤ بھر جاتے ہیں، زبان کے گھاؤ نہیں بھرتے. یہ ہم نے سنی بھی باتیں ساری. میں نے ایک جگہ ایک ایکسرسائز کروائی. میں نے ان سے پوچھا جی کہ بھائی آپ نے آج صبح سے لے کر دوپہر تک جتنی خبریں نشر کی ہیں، یا ایک ہفتے کی سوشل میڈیا کا، فیس بک کا اکاؤنٹ میں چیک کریں کتنی باتیں آپ نے ویریفائی کی ہیں. آپ یقین کریں کہ تقریباً 60 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان 60 میں سے صرف ایک نے کہا کہ جی میں نے جتنی خبریں شیئر کی وہ ویریفائی کر کے شیئر کی. 59 نے کہا جی ہم نے ذریعے پر ٹرسٹ کیا کہ یہ بڑا ٹرسٹیبل ذریعہ ہے. وہ کوئی پسندیدہ شخصیت تھی یا پیج تھا یا پوسٹ. تو اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں میرے قابل احترام صاحب نہیں، ہم اس دور میں ہیں جس دور کا میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے دور کے میڈیا نے گلوکاروں اور طوائفوں، کرکٹرز، سیاستدانوں، ان لوگوں کے حوالے سے پوری اسپیشل سیگمنٹس نشر کیے جاتے ہیں. پورے دن، پورے ہفتے چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ
اس کے حوالے سے آج تک آپ نے کوئی خبر نہیں دیکھی ہوگی۔ وطن عزیز کہ اس شہر میں کراچی میں کتنی علمی سرگرمیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے کبھی اپنے میڈیا پر علمی سرگرمیاں دیکھی؟ کبھی کسی حدیث کا درس سنا؟ کبھی کسی آیت کی تفسیر سنی؟ کبھی کسی فقہ کے حوالے سے کوئی علمی گفتگو سنی؟ رمضان میں چند بھاٹ قسم کے مراسی قسم کے لوگوں کو، اداکاروں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے دین سکھانے کے لیے، اور میں اور آپ ان لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور انہی کی باتوں کو سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں۔ تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور آخری بات بتاؤں، اگر کوئی خبر ویریفائی ہو بھی جائے تو پھر بھی سوچئے کہ اس خبر کو شیئر کرنے میں، نشر کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، مسلمان نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن الاسلام مرءه من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی مسلمان کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن باتوں سے ہم تو ہر بات کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، جس سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، جس میں ہماری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ہم اس کو دیکھے بغیر ہر چیز کو نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سوشل میڈیا کے اس فتنے والے پہلو سے، فتنے والے انداز سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ میرے قابل احترام سامعین، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سوشل میڈیا پر آپ کا ایوری سنگل کلک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر آپ کا یہ سنگل کلک خیر کے لیے ہے تو آپ اجر پائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر میرے سنگل کلک سے کوئی شر، فتنہ اور فساد، جھوٹ، باطل، شرک اگر لائک ہوا اور شیئر ہوا تو اس کا بھگتان مجھے بھگتنا پڑے گا۔ یہ تو قرآن مجید کا فرمان ہے۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ میرے قابل احترام سامعین، امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہے، اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک حل تو میں نے بتا دیا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یا کسی خبر کو شیئر کرنے کے حوالے سے سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ اس کی تصدیق کریں گے، اس کو ویریفائی کریں گے، نمبر ایک کام۔ نمبر دو، ویریفائی کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو نشر کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اگر اس کے نشر کرنے میں فائدہ ہے تو ہم اس کو شیئر کریں گے، اور اگر اس کے شیئر کرنے میں فائدہ نہیں، نقصان ہے تو ہم اس کو نہیں شیئر کریں گے۔ نمبر دو بات۔ نمبر تین بات، میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ کوشش کیجیے علم نافع حاصل کریں۔ علم نافع کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث رسول۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے۔ نہیں سمجھ میں آتی کوئی بات تو یہاں تشریف لائیے جامعہ ابی بکر میں، انشاءاللہ یہاں کے مشائخ آپ کو جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ سمجھائیں گے، انکار نہیں کریں گے۔ یہاں شام کے اوقات میں کورسز ہوتے ہیں، اس میں آئیے، ایڈمیشن لیجیے، اس میں ہفتے میں 2-3 دن کی کلاسز ہوتی ہیں۔ آپ کسی 3-4 دن کی کلاسز نہیں لے سکتے، کسی استاد سے پرسنلی ٹائم لے لیجیے کہ ہفتے میں 1 دن میں آپ کے پاس آؤں گا، مجھے آپ پڑھا دیجیے۔
علم نافع حاصل کریں. جب انسان کے پاس علم نافع ہوتا ہے تو پھر ہر خامی سے، برائی سے، گناہ سے وہ بچ سکتا ہے. جب مجھے کسی صحیح بات کا پتہ ہی نہ ہو تو میں کیسے کسی صحیح بات کو اختیار کرتے ہوئے برائی سے بچوں گا؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی مناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. بیماروں میں دو میرے پاس نام ہیں. سب سے پہلا نام تو ہماری امام ہمارے شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ کی والدہ بیمار ہیں چکن گونیا کی وجہ سے. میں آپ سب لوگوں سے خصوصی التماس کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو لیے میرے بھائی ہیں عبدالرزاق، کہتے ہیں کہ دل کا اٹیک ہے، تو ہم اپنے اس بھائی کے لیے بھی خاص دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس ماں کو، ہمارے اس بھائی کو اور جتنے بھی بیمار ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے تمام بیماروں کی بیماری کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے. اللہ گناہوں میں غلطیوں سے درگزر کا سبب بنا دے. اللہ جو اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما. اللہ جو بشری تقاضوں کے تحت ان سے گناہ سرزد ہوئے، اللہ وہ گناہوں سے درگزر فرما. وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ ہمارے وطن عزیز کو قائم دائم رکھ. ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے، جس پر تو پسند کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین.